میں کہ بابا پسند کیا ہوتی ہے اور بناتے کیسے اس کو؟ وعلیکم السلام جی علی، بہت شکریہ۔ اچھا، یہ نئی جنریشنز کے لیے ایک بڑا نئی چیز ہے بسنت کیا ہے اور اس کو کیسے مناتے ہیں، اور میں اسی پہ ٹاپک پہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ لوگوں کو بتا سکوں کہ بسنت کیا ہے اور اس کو کیسے مناتے ہیں، اور ریگارڈنگ سیفٹی میئرز ہمیں کیا لینے چاہیے تاکہ جو ہماری صحت سب سے امپورٹنٹ ہے ہم نے اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ جی، بسنت ایک تہوار ہے جو آپ کا بہار کے شروع کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے ہی سردیاں ختم ہوتی ہیں، اور ہمارے اس سب کانٹیننٹ میں یہ کافی صدیوں سے منائی جا رہی ہے۔ جب بھی ایک یہ بہار کا موسم آتا ہے تو لوگ اس میں کائنڈ آف ایک میلے اور سیلیبریشن کی طرح ایک یہ بسنت کو مناتے ہیں، جس میں کائٹس، یہ اردو زبان میں ہم گڑیاں کہتے ہیں، انہیں بھی اڑاتے ہیں۔ تو وہ بیسیکلی ایک سمبولک چیز ہے۔ اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی فیملیز کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ گھل مل کے آپ ایک خوشی منا لیتے ہیں، آپ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک خوش ہونے کا ذریعہ ہے، اس میں کسی کی نہ تو تقلید ہے اور نہ ہی کسی کو آپ اس میں نقصان پہنچا رہے ہیں، اور نہ ہی آپ اس میں کوئی گناہ کر رہے ہیں۔ یہ بیسیکلی ایک عام سا فنکشن ہے، جیسے باقی فنکشنز یا تہوار ہوتے ہیں، تو اسی طرح آپ یہ بھی تہوار اسی طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں، جسٹ ٹو میک یور سیلف اینڈ یور فیملی اینڈ یور سوشل سرکل گروپ آف گیدرنگ اینڈ ٹو میک یور سیلز ہیپی فار فیو مومنٹس اور فیو ڈیز۔ تو اگر ہمیں یہ موقع ملا ہے اور ہمارا دل کر رہا ہے تو ہمیں منا لینی چاہیے۔ اگر کسی کا اس پہ دل نہیں کرتا تو اس کو ایسا کوئی فورس بھی نہیں کر سکتا۔ گورنمنٹ آف پنجاب نے یہ ایک انیشیٹو لیا ہے، یہ 2002 تک تو اس کو بڑے زور و شور سے منایا جاتا تھا، لیکن پھر اس پہ پابندی لگ گئی، کیونکہ اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو یہ بیماریاں، لائک آپ کہہ لیں کہ وہ زخمی ہو جاتے تھے، گلے میں ڈور پھر جانا، ہاتھوں پہ کٹس آ جانا۔ تو یہ بہت زیادہ اس طرح کے ٹریفک کے مسائل اس سے جنم لے لیتے تھے، آپ کے وارڈا کا نظام درم برم ہو جاتا تھا، کیونکہ لوگ اس میں کیمیکل والی ڈورز اور اس طرح کے جو خطرناک کیمیکل ملے ڈوریں تھے وہ استعمال کرتے تھے، جس سے لوگوں کی زندگیوں کو بہت زیادہ خطرات لاحق ہو گئے تھے۔ تو اس وجہ سے گورنمنٹ نے اس پہ پابندی لگا دی تھی۔ تو اب اس کو دوبارہ شروع کیا گیا ہے ویا سیفٹی میئرز کے ساتھ، کہ ایک اسپیسیفک کی آپ نے ڈور یوز کرنی ہے، گڈے بھی ایک اسپیسیفک آپ نے گورنمنٹ سے منظور شدہ جو ڈیلرز ہیں ان سے لے کے آپ نے استعمال کرنے ہیں یا اڑانے ہیں۔ تو یوزلی چھتوں میں ہم یہ گڑیاں اڑاتے ہیں، کائٹس جو ہیں، اور کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ ہم اس کو صرف ایک تفریح کا عمل بنائیں، اور اس میں ہم نے بہت زیادہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں کرنی کہ کوئی ایسی ڈور استعمال کریں کہ جس سے ہماری وارڈا کی لائنز کا بھی یا ہمارا اپنا نقصان ہو۔ بچوں کو صرف آپ اکٹھا کریں، دیواریں آپ کی اسٹرانگ ہونی چاہیے، کہ کوشش کریں کہ کوئی چھت سے نہ گرے۔ باہر سڑکوں پہ نکلتے ہوئے گورنمنٹ نے ایک پلان کیا ہوا ہے کہ ہر بائک کے اوپر ایک اینٹینا نصب کیا جا چکا ہے، تاکہ جو ہمارے بائکرز ہیں ان کی گردنیں اور ان کی جسم محفوظ رہ سکیں اس ڈور سے۔ تو اس کو اگر ہم کنٹرول طریقے سے، وہی جیسے گورنمنٹ نے کہا ہے کہ 6، 7، 8 کو صرف آپ نے سیلیبریٹ کرنا ہے، تو اس میں ڈیفرنٹ ایسی پارکس ہیں اور جو اسپیسیز ہیں جہاں پہ ڈیفرنٹ آرگنائزیشنز یہ ایک تہوار اور میلے کی صورت میں اسٹالز وغیرہ لگا رہے ہیں، لوگوں کو انوائٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک اچھا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہمیں جو احتیاطی تدابیر ہیں اس کو بھی پہ بھی عمل پیرا ہونا چاہیے، اور اس کے بعد ہمیں 8 تاریخ کے بعد یہ گڑیاں ساری تلف کر دینی چاہیے، اور اس کو دوبارہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ لمبے عرصے تک کوئی بھی چیز کریں گے تو اس کا ایک تو مزہ بھی نہیں رہتا، اور دوسرا وہ آپ کا نقصان، اور ایون اسپیشلی بچوں کی تعلیم اور یہ چیزیں بہت زیادہ اس سے افیکٹ ہوتی ہیں۔
تو بینگ ڈاکٹر میرا آپ لوگوں سے یہ اپیل ہے کہ آپ خیال باہر جب نکلیں تو خیال سے اپنا ایک تو وہ ہیلمٹ پہن کے نکلیں، اور اس کے بعد آپ کی بائک کے اوپر وہ سٹرنگ لازمی اٹیچ ہو، اور جب آپ سن میں کائٹس فلائی کر رہے ہوں تو آپ نے کوئی آپ جو گلوز وغیرہ یا کچھ اس طرح ٹیپ کریں تاکہ آپ کی انگلیاں نہ زخمی ہوں، کیونکہ اس سے پھر انگلیاں زخمی ہوتی ہیں، انفیکشن بھی ہو جاتے ہیں، تو یہ بھی آپ کا کافی خطرناک صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ تو یہ آپ نے اپنا خیال خود کرنا ہے، اس میں کوئی کسی کی ہار جیت نہیں ہے، یہ صرف ایک تفریح ہے جو آپ نے ایک دو دن انجوائے کر لینا ہے، اور اس کو آپ نے اپنے جسم پہ یا اپنی باڈی پہ یا اپنے ذہن پہ اس طرح سوار کر کے اپنے جسم کا نقصان نہیں کرنا۔ اور باقی بچوں کے لیے یہ نیا ایونٹ ہے، اسپیشلی جو 2098 کے بعد پیدا ہوئے ہیں جسے ہم جنریشن زی کہتے ہیں، تو ان کے لیے ایک نئی چیز ہے، ہوپ سو وہ انجوائے کریں گے۔ اور اگر کوئی آپ کو مزید اس طرح کا کوئی سوال ہو تو آپ میرے سے لازمی پوچھیں ریگارڈنگ سیفٹی ان کائٹ فلائنگ، اور میرا چینل سبسکرائب اور شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔